السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر روشنی ڈالتے ہیں۔ جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں آ گئی کہ ان کا آخری وقت آن پہنچا ہے تو مسجد تشریف لے آئے اور صحابہ سے اپنا حق معاف کروانے کی نیت کی۔ وہ دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کر آنے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے، بلکہ ایک صحابی نے انہیں سہارا بھی دیا ہوا تھا۔ آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، اگر میں نے کسی کی حق تلفی کی ہو تو وہ مجھ سے بدلہ لے لے، لیکن کوئی کھڑا نہ ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ پکارا، میں نے کسی کا حق مارا ہو تو وہ مجھ سے بدلہ لے لے۔ اس کے بعد بھی کوئی کھڑا نہ ہوا۔ پھر اللہ کے پیغمبر نے ایک بار پھر یہی کہا۔ اس بار ایک صحابی اپنی جگہ سے اٹھے اور فرمایا، ان صحابی کا نام عکاشہ تھا، حضرت عکاشہ۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنگ بدر سے واپسی پر آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہونا چاہتے تھے۔ میں نے اپنا ہاتھ آپ کی جانب بڑھایا، آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور عصا اٹھانا چاہا۔ اس وقت آپ کا عصا میری کمر پر لگا، تو اب کیا آپ پر یہ میرا حق نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مجھ پر تمہارا حق ہے، بالکل ہے۔ یہ بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہ ہوا اور آپ غصے سے کھڑے ہو گئے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، آپ جانتے ہیں، دخل اندازی نہ کرو، اے عمر، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے۔ تب حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، فرمایا، اے عکاشہ، تمہیں جتنی دولت چاہیے مجھ سے لے لو، بس اپنی اس حرکت سے باز آ جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، یہ میرا حساب ہے، تم دخل مت دو۔ صحابہ مشکل سے اپنے جذبات برداشت کیے بیٹھے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، وہ عصا میری بیٹی فاطمہ کے پاس ہے، جاؤ اسے لے آؤ۔ حضرت علی نے جب یہ معاملہ بتایا تو حضرت فاطمہ پریشان ہو گئی۔ انہوں نے فرمایا، آپ جانتے ہیں وہ بیمار ہیں، کیا آپ میں سے کوئی اس کا بدلہ نہیں چکا سکتا؟ چنانچہ انہوں نے حسن اور حسین کو بھیج دیا۔ ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، حضرت حسن و حسین مسجد میں داخل ہوئے۔ فرمایا، اے عکاشہ، ہمارے نانا سے بدلہ نہ لینا اور ان کا بدلہ ہم سے لے لو، چلو آؤ، اپنا حق ہم سے وصول کرو۔ صحابہ جذباتی ہو رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تم لوگوں کا معاملہ نہیں، یہ میرا حساب ہے، اس کا بدلہ عکاشہ مجھ سے لے۔ عصا آ چکا تھا اور صحابہ کرام مسلسل اذیت کا شکار تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصا عکاشہ کو دے دیا اور بولے، اے اللہ کے رسول۔ عکاشہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میری ایک اور بھی عرض ہے۔ جب آپ کا عصا میری کمر پر لگا اس وقت میری پشت برہنہ تھی۔ انہوں نے پوچھا، کیا یہ میرا حق نہیں ہے؟ یہ سننا تھا کہ تمام صحابہ کھڑے ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سمجھاتے ہوئے فرمایا، یہ عکاشہ کا حق ہے۔ ہمارے نبی کریم منبر سے اترے اور اپنی پشت سے کپڑا ہٹا دیا۔ حضور پاک بدن سے کپڑا ہٹائے عکاشہ کے منتظر تھے۔ حضرت عکاشہ نے عصا ہوا میں بلند کیا اور انہوں نے نبی پاک کے مہر نبوت پر بوسہ دیا اور روتے ہوئے فرمایا، میرا حق حلال ہوا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ ہاں، تو یہ تھا ہمارے پیغمبر رہنما کا طریقہ انصاف۔ انصاف ہر کسی کے لیے ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں پیغمبر ہوں، بلکہ صحابہ کو، عکاشہ کو عصا دے کر فرمایا، لو، اگر مارنا چاہتے ہو تو مار لو تاکہ مجھ پر تمہارا حق نہ رہے۔ اور عدل ہوا۔ اگر کسی جگہ عدل قائم نہ رہے تو وہاں نظام بھی برباد ہو جاتا ہے اور اخلاق بھی۔